بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں، سے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں، یہی جو ٹاپک ہے تعلقات نبھانے کا راز، تو یہاں سے آپ کو لیے چلتا ہوں۔ یہاں جو ٹاپک ہے، مجھے دنیا کے مختلف حصوں کی سیر و سیاحت کے سلسلے میں بہت سے آدمیوں سے سابقہ رہا، مگر مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا، جتنا چاہے وہ کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، جس نے اظہار پسندیدگی کی وجہ سے زیادہ خوش اسلوبی اور زیادہ محنت سے کام کو سر انجام نہ دیا ہو۔ اینڈریو کرنیگی اپنے ماتحتوں کی تعریف نہ صرف ان کے منہ پر بلکہ پیٹھ پیچھے بھی کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی تعریف کرنے کا خواہش مند تھا۔ اپنی قبر کے لیے ایک کتبہ اس نے تیار کرایا تھا جس کے الفاظ یہ تھے: یہ اس کی قبر ہے جو اپنے ارد پیش یہ اس کی قبر ہے جو اپنے گرد و پیش اپنے سے زیادہ ہوشیار افراد جمع رکھنا چاہتا تھا۔ راک فیلر کو ایک شریک کار کے باعث 1 کروڑ روپیہ کا نقصان ہوا۔ راک فیلر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ اس کا کیا قصور ہے، اس نے تو حتی الامکان نفع ہی کی کوشش کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اسی مشیر کی بدولت 60% منافع ہوا۔ اس وقت راک فیلر نے اس کو مبارکباد دی۔ زیک فیلڈ مشہور سینما کمپنی کا ڈائریکٹر کا عروج بھی ایک عجائبات میں سے ہے۔ وہ معمولی امریکن لڑکیوں کی جو اداکاری کے لیے آتی تھی اس درجے تعریف ہمت افزائی کرتا تھا کہ وہ لڑکے واقعی اپنے آپ کو خوبصورت خیال کرنے لگتی تھی۔ اس نے لڑکی کی تنخواہیں $30 فی ہفتہ سے $175 تک کر دی تھیں۔ جس دن تماشا کا افتتاح تھا اس دن اس نے تمام ممتاز اداکار اور گانے والی لڑکیوں کے لیے امریکہ کے نایاب گلاب کے گلدستے تحفتاً بھیجے۔ ایک مرتبہ مجھ کو روزہ رکھنے کا خبط جنون 6 روز و شب روز میں نے فاقہ کیا۔ یہ کوئی مشکل کام نہ تھا، کیونکہ دوسرے دن کے مقابلے میں مجھے چھٹے دن زیادہ بھوک نہ معلوم ہوئی۔ اگر ہم اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں کو 6 روز تک بھوکا رکھیں تو لوگ کہیں گے کہ ہم سے بڑا قصور سرزد ہوا ہے، لیکن ان کو اس کا کوئی ذرا بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہوگا اگر ہم 6 دن یا 6 ہفتے یا 60 سال لوگوں کو اس پرخلوص تعریف سے محروم رکھیں جس کے وہ مستحق ہے۔ ہم اپنے بچوں اور دوستوں کو جسمانی غذا پہنچانے کی اتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کی قدردانی کے جذبات کی پرورش کا خیال بھی نہیں کرتے۔ ہم ان کی قوت قائم رکھنے کے لیے مختلف قسم کی غذائیں مہیا کرتے ہیں، لیکن چند الفاظ بھی ان کی مدد سرائی کے لیے استعمال نہیں کرتے، ایسے الفاظ جو ان کے کانوں میں سال ہر سال تک گونجتے رہیں۔ خوشامد اور چیز ہے اور قدردانی دوسری شے ہے۔ خوشامد ایک کھوکھلی، خلوص سے خالی اور خود غرضانہ شے ہے، اس لیے نتیجہ خیز بھی نہیں۔ بعض لوگ قدردانی کے قدر بھوکے ہوتے ہیں کہ مثل اس بلا نوش کے جو گھاس پات سب کچھ کھا جاتا ہے، ہر چیز نگل جانے پر تیار ہے۔ خوشامد کرنے میں فائدہ سے زیادہ نقصان کا خطرہ ہے۔ خوشامد ایک غیر رائج سکہ ہے جسے چلانے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ قدردانی خلوص پر مبنی ہوتی ہے، برخلاف اس کے خوشامد میں خلوص نہیں ہوتا ہے۔ اول ذکر دل سے نکلتی ہے اور آخر ذکر زبان سے ایک بے غرضی پر مبنی ہے۔ دوسری خود غرضی پر اول ذکر کی تعریف ہر جگہ ہوتی ہے، آخر ذکر ہر جگہ مذموم خیال کی جاتی ہے۔ شاہ جارج پنجمنہانی کے سونے کے کمرے میں 6 مقولے دیوار پر آویزاں تھے۔ ایک مقولہ یہ تھا: خدایا مجھے عرضہ تعریف کرنے اور قبول کرنے سے محفوظ رکھ۔ یہی عرضہ تعریف خوشامد ہے۔ خوشامد کے معنی یہ ہے کہ جو دوسرا اپنے متعلق خیال رکھتا ہو، ٹھیک وہی باتیں ہم اس سے کہیں۔ جس وقت ہم کسی مسئلے پر غور کرنے میں مشغول نہیں ہوتے تو وقت کا 95% حصہ اپنے متعلق سوچنے میں گنواتے ہیں۔ اگر ہم اپنے متعلق سوچنا چھوڑ دیں تو ہم ایسی بے جا اور جھوٹی خوشامد سے بچ سکتے ہیں جو فوراً ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور ایمرسن کا مقولہ ہے کہ ہر وہ شخص جس سے میری ملاقات ہو کسی نہ کسی بات میں مجھ سے افضل ہے۔ اس طرح میں اس سے کچھ نہ کچھ
لیتا ہوں۔ اپنی کارگزاری اور خامیوں پر نظر نہ ڈالنی چاہیے، دوسرے کی خوبیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس وقت خوش آمد کو بھول کر بالائے طاق رکھ کر سچی اور پرخلوص تعریف اور قدردانی کرنی چاہیے، اور دل کھول کر اور جی بھر کر تعریف کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ ہمارے الفاظ کو دل میں جگہ دیں گے، ان کی قدر کریں گے، اور عمر بھر انہی الفاظ کا اعادہ کریں گے، چاہے ہم وہ الفاظ بھول جائیں لیکن وہ ان کو سال ہر سال تک نہ بھولیں گے۔ مجھے بھی تھے کہ انشاءاللہ آپ اس ٹاپک سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، مجھے اللہ نگہبان۔